السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے جنت کی دلہنیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور اعمال کی خرابیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد پس میں تمہیں اور خود اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسی کو بناتے ہیں جو تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ جنت کے باغات میں رحمان کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت حور عین ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں مومنوں کا نکاح ایسی بیویوں سے فرمائے گا جو دنیا کی بیویوں کے علاوہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ۔ اسی طرح ہم ان کا نکاح حور عین سے کروا دیں گے۔ حور حورا کی جمع ہے اور اس سے مراد خوبصورت، جوان، نہایت حسین و سفید رنگ والی عورت ہے، جس کی آنکھوں کی سفیدی نہایت سفید اور سیاہی نہایت گہری ہوتی ہے۔ اور عین عینہ کی جمع ہے، یعنی بڑی اور حسین آنکھوں والی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کی آنکھوں میں حسن اور دلکشی کی تمام صفات جمع ہوتی ہیں۔ حوروں کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ صاف شفاف سفید موتی کی مانند ہوں گی جو نگاہوں سے چھپائے گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ۔ اور حور عین ہوں گی جو چھپائے ہوئے موتیوں کی مانند ہوں گی، یعنی وہ سیپ کے اندر محفوظ موتی کی طرح ہوں گی جنہیں کسی ہاتھ نے چھوا تک نہیں۔ حوروں کی صفات میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ابکارن عربن اترابا، کنواریاں، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور ہم عمر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، العرب العواشق لازواجہن وازواجہن لہن عاشقون۔ عرب سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں سے شدید محبت کرنے والی ہوں اور ان کے شوہر بھی ان سے محبت کرنے والے ہوں۔ ومعنى اترابا أي مستويات في السن متآلفات ليس بينهن تباغض ولا تحاسد۔ اور اترابن کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمر میں برابر ہوں گی، آپس میں مانوس ہوں گی، نہ ان کے درمیان بغض ہوگا اور نہ حسد ہوگا۔ حوروں کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ خیرات حسان، نیک سیرت بھی ہوں گی اور خوبصورت بھی، یعنی وہ ظاہری و باطنی تمام خوبیوں کی جامع ہوں گی۔ اخلاق میں بھی بہترین، چہرے میں بھی حسین اور ہر طرح کی تکلیف اور آلودگی سے پاک۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، طَهُرْنَ مِنَ الْحَيْضِ وَالْبَوْلِ وَكُلِّ أَذًى يَكُونُ فِي نِسَاءِ الدُّنْيَا وَطَهُرَتْ بَوَاطِنُهُنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ وَأَذَى الْأَزْوَاجِ۔ یہ بیویاں حیض، پیشاب اور دنیا کی عورتوں میں پائی جانے والی ہر تکلیف سے پاک ہوں گی، اور ان کے باطن بھی حسد، غیرت اور شوہروں کو اذیت دینے جیسی صفات سے بھی پاک ہوں گی۔ حور عین گھروں میں محفوظ ہوں گی، راستوں میں گھومنے پھرنے والی نہیں ہوں گی،
انہوں نے خود کو اپنے شوہروں کے لیے مخصوص کر رکھا ہوگا، وہ ان کے سوا کسی اور کی خواہش نہیں کریں گی اور اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی جو خیموں میں محفوظ رکھی گئی ہوں گی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں الخیمۃ فی الآخرۃ لیست کالخیمۃ فی الدنیا بل ہی خیمۃ من لؤلؤۃ وہؤلاء الحور مخبآت فی هذه الخیام على اکمل ما یکون من الدلال والتنعیم۔ آخرت کا خیمہ دنیا کے خیمے جیسا نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک موتی سے بنا ہوا خیمہ ہوگا، اور یہ حوریں ان خیموں میں نہایت عزت، ناز و نعمت کے ساتھ رکھی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للمؤمن فی الجنۃ لخیمۃ من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفۃ طولها 60 میلا للمؤمن فیها اہلون یطوف علیہم المؤمن فلا یری بعضهم بعضا، کہ جنت میں مومن کے لیے ایک ہی موتی کا بنا ہوا کھوکھلا خیمہ ہوگا، یعنی اندر سے خالی، جس کی لمبائی 60 میل ہوگی۔ اس میں مومن کی بیویاں ہوں گی، مومن ان کے درمیان چکر لگائے گا اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں گے۔ جنت میں مومن کی بیوی ایسی ہوگی کہ اپنی نگاہ صرف اپنے شوہر پر محدود رکھے گی، محض اس سے محبت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فیہن قاصرات الطرف، ان میں وہ عورتیں ہوں گی جو اپنی نگاہیں صرف اپنے شوہروں تک محدود رکھنے والی ہوں گی، یعنی وہ پاک دامن ہوں گی، اپنے شوہروں کے سوا کسی اور کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گی۔ حور عین ہر اس شوہر کے لیے تسلی اور بدلہ ہوں گی جسے دنیا میں اپنی بیوی کی طرف سے اذیت پہنچی ہو اور اس نے اس پر صبر کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تؤذی امرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العین لا تؤذیه قاتلك الله فإنما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقک الینا۔ دنیا میں جو عورت اپنے شوہر کو اذیت دیتی ہے تو اس کی جنتی بیوی یعنی حوریں کہتی ہیں اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے اذیت مت دے، یہ تیرے پاس صرف وقتی مہمان ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر یہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ جب مومن جنت میں اپنے گھر میں داخل ہوگا تو حوروں میں سے اسے 2 بیویاں اس کے پاس آئیں گی اور کہیں گی الحمدللہ الذی احیاک لنا واحیانا لک، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کو ہمارے لیے زندہ رکھا اور ہمیں آپ کے لیے زندہ رکھا۔ بے شک جنت میں حوریں اپنے شوہروں کے لیے ایسی حسین آوازوں میں گائیں گی جنہیں کسی نے کبھی سنا نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحور یغنین فی الجنۃ نحن الحور الحسان خلقنا لازواج کرام، بے شک حور عین جنت میں گائیں گی کہ ہم حسین حوریں ہیں، ہم عزت دار شوہروں کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ حوروں کو اللہ تعالیٰ نے نئی تخلیق کے ساتھ پیدا فرمایا اور انہیں نہایت عجیب و کامل انداز میں وجود بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے انہیں خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کیا پھر انہیں کنواریاں بنایا۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں انشاءہن ایجادہن عن غیر ولادت، یعنی ان کے پیدا کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بغیر ماں کے پیٹ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہر مومن کو کم از کم 2 بیویاں حور عین میں سے ملیں گی۔ یہ حکم جنت میں داخل ہونے والے تمام مومنوں کے لیے عام ہے، البتہ خاص درجات والے مومنوں کو ان کے مقام و مرتبے کے مطابق زیادہ عطا کیا جائے گا۔ شہید کی خصوصیات میں یہ ہے کہ اس کا نکاح 72 حوروں سے کیا جائے گا۔ حوروں کی صفات میں یہ بھی ہے کہ یورا مخ سوقہما من وراء اللحم من الحسن، ان کے حسن کی وجہ سے ان کے پنڈلیوں کے گودے گوشت کے پیچھے سے نظر آئیں گے۔ علماء رحمہ اللہ فرماتے ہیں والحسن هو الصفاء ورقۃ البشرۃ ونعومۃ الاعضاء، یہ حسن دراصل ان کی صفائی، جلد کی باریکی اور جسم کے اعضاء کی نرمی کی وجہ سے ہے۔
اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی ایک زمین کی طرف جھانک لے، یعنی حوروں میں سے کوئی حور اگر زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کی ساری فضا روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر پر بندھا ہوا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے اور قیمتی ہے۔ جنت کی حوریں ظاہری اور باطنی اعتبار سے پاکیزہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُنَّ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ مفسرین رحمہ اللہ کہتے ہیں مطہرات من الحیض والنفاس والبول والغائط والمخاط والغیرت والحسد والنظر الى غیر ازواجہن، وہ حیض، نفاس، پیشاب، پخانہ، بلغم، حسد اور اپنے شوہروں کے سوا کسی اور کی طرف نظر ڈالنے سے مکمل طور پر پاک ہوں گی۔ یہ ہیں حور حسان کی صفات۔ لہذا جب تک تم امکان اور مہلت کی حالت میں ہو، مہلت کے زمانے میں ہو یعنی دنیا میں ہو، تو ان سے نکاح کی تیاری میں جلدی کرو، ان کا مہر جمع کرو یعنی حق مہر جمع کرو، یعنی نیک اعمال کے ذریعے تیاری کرو، اور ہمیشہ کی لذت کو ایک لمحے کی ایسی لذت کے بدلے مت بیچو جو آخر کار درد میں بدل جاتی ہے، کیونکہ دنیاوی لذت ختم ہو جاتی ہے، حسرت باقی رہ جاتی ہے، دنیاوی شہوت مٹ جاتی ہے اور ہمیشہ کی بدبختی رہ جاتی ہے۔ جو شخص کسی چیز کو اس وقت سے پہلے حاصل کرنے میں جلدی کرتا ہے جو اسے اس چیز سے محرومی کی سزا دی جاتی ہے، یعنی دنیا میں ہی جنت کے مزے کرو گے تو آخرت میں محروم کر دیے جاؤ گے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ترک اللذت المحرمۃ للہ استوفاها یوم القیامت اکمل ما تکون ومن استوفاها ہنا حرمها هناك او نقص کمالها، جو شخص اللہ کی خاطر حرام لذت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے کامل ترین صورت میں عطا فرماتا ہے، اور جو اسے یہاں دنیا میں حاصل کر لیتا ہے وہ وہاں اس سے محروم کر دیا جاتا ہے یا اس کی کامل لذت میں کمی کر دی جاتی ہے۔ اہل جنت گناہ کی لذت پر عفت کی لذت کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے دنیا میں حرام پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی نعمتوں سے بدل عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج ہر غم سے بے فکر نعمتوں میں مشغول ہوں گے۔ مفسرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں شغلہم الابکار، یعنی وہ کنواری بیویوں یعنی ابکار کے ساتھ جنت میں مشغول ہوں گے۔ یا خاطب الحور الحسان وطالبا، اے حور حسان کے خواستگار، لوصالہن بجنت الحیوان، اور جنت جاوداں میں ان کے وصل کے اے طالب، لو کنت تدری من خطبت ومن طلبت، اگر تجھے معلوم ہو جاتا کہ تو کس سے نکاح کی خواہش رکھتا ہے اور کس چیز کا طلبگار ہے، بذلت ما تحوی من الاثمان، تو اپنی ساری قیمتی متاع نچھاور کر دیتا۔ اے اللہ ہمیں جنتیں عطا فرما، حور حسان نصیب فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے نہایت مہربان، اے بے حد رحم فرمانے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین، اور باقی تمام صحابہ کرام، تابعین اور ان کے نیک پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت تک تو راضی ہو جا۔ اے اللہ غم زدوں کی غم خوری فرما، مصیبت زدوں کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا، اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما، ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے، تو ہم پر آسمان سے موسلا دار بارش نازل فرما۔ اے اللہ کے بندو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى
وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے تمہیں منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔